السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر مصطفی۔ محمدی مسجد پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں محمد متین مصطفی۔ السلام علیکم متین بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام عمر بھائی، میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو چلیں پھر آج کے اپنے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ضرور۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 8 سال سے لے کر 25 سال کی عمر کے دوران جو واقعات ہوئے تھے، ان واقعات کے بارے میں ہم متین بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ متین بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال 8 سال کی عمر میں ہو گیا، اس کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری کس نے لی؟ آپ کے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب نے یہ ذمہ داری لی۔ ابو طالب نہ صرف حضور سے بے پناہ محبت کرتے بلکہ انہوں نے ہر لمحہ ان کا ساتھ دیا۔ وہ ہر جگہ انہیں اپنے ساتھ رکھا کرتے، ان کی خود دیکھ بھال کیا کرتے۔ جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹی عمر میں ہی اپنے ساتھ کاروباری سفر میں لے جایا کرتے تھے، حضور کو دنیا داری کے معاملات سکھانے کے لیے۔ متین بھائی، ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران بہت مشہور و معروف واقعہ ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر پر گئے تھے۔ اس دوران ایک عیسائی پادری کا بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، اس کے بارے میں تو بتا دیں ذرا۔ جی، اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی، جس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن بحیرہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ اس نے مذہب کی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزماں جلوہ گر ہوں گے اور مکے سے شام کی طرف جائیں گے، تو وہ راستے میں ایک جگہ کلی لگا کر کچھ خادموں کے ساتھ وہاں رکا ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ پیارا کبھی تو اس راہ سے گزرے گا، میں ان کے دیدار کی دولت سے فیض یاب ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا مقصد تھا اس کا؟ مذہب کی کتابوں میں ساری نشانیاں اس نے پڑھ رکھی تھی۔ اچھا، اس کا روزانہ کا معمول کیا ہوتا؟ صبح ہوتے ہی وہ چھت پہ چڑھ جاتا اور مکے سے آنے والے راستے کو دیکھتا رہتا۔ کئی قافلے آتے گزر جاتے، شام کو وہ پھر نیچے آ جاتا۔ اگلے دن سویرے پھر یہی عمل اس کا ہوتا۔ شب ہجر کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی، مدتیں بیت گئی، ماہو سال گزر گئے۔ ایک دن وہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا ہی تھا کہ اسے دور ایک قافلہ دکھائی دیا۔ اس نے منظر کیا دیکھا اس میں کہ دائیں بائیں کے درخت سجدہ کناں ہے قافلے کو۔ سبحان اللہ، آج تو جو اس کے انتظار کا مقصد تھا وہ پورا ہونے کو تھا۔ جی، وہ سمجھ گیا کہ اب میرا مقصود آ گیا ہے، جس کے لیے وہ منتظر رہا شب و روز، جس کے لیے راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا رہا، وہ مقصود، وہ گوہر مراد آج نصیب ہونے والا تھا۔ وہ جلدی سے دوڑ کے نیچے اترتا ہے اور اپنے خادموں سے کہتا ہے، اس قافلے کے لیے جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ تو ایک خادم نے کہا کہ پہلے بھی یہاں سے کئی قافلے گزرتے ہیں، یہاں رکتے بھی ہیں، پہلے تو کبھی آپ نے کسی کے لیے کھانا تیار نہیں کروایا۔ تو کہنے لگا، بس آج کسی کے تو فعل ان سب کو کھانا ملے گا۔ تو وہ قافلہ جب قریب پہنچا تو انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس کی کلی کے قریب بہت بڑا ایک درخت تھا، وہ وہاں رکے تو اس نے ایک پیغام بھیجا کہ آج دوپہر کا کھانا آپ کا میری طرف سے ہوگا، آج تم میرے مہمان ہوگے۔ تو قافلے والے بڑے خوش ہوئے۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم یہاں سے پہلے بھی کئی مرتبہ گزرے ہیں، لیکن آج یہ پروٹوکول اور آج یہ پذیرائی کس لیے ہے؟ بالکل یہی ان سب کے جذبات تھے۔ تو جب قافلے والے کھانے کے لیے اس جگہ چلے گئے تو وہ لوگوں میں اس طرح سے گھوم رہا تھا کہ جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ حضور اس وقت اونٹوں کے پاس تشریف فرما تھے اور حضور کی عمر 12 سال کی تھی۔ تو حضور اونٹوں کے پاس تشریف فرما تھے اور یہ سارے کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا واقعہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے تفصیلاً۔ میرے شیخ محترم اس عربی عبارت کا ترجمہ اپنے الفاظ میں کیا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بحیرہ راہب ان سے کہتا ہے کہ بارات تو آئی بیٹھی ہے، دولہا کہاں رہ گیا ہے؟ سبحان اللہ، بارات تو آئی بیٹھی ہے، دلہا کہاں رہ گیا ہے؟ بالکل یہی تو اس کے جذبات ہونے چاہیے تھے کہ جس کے لیے سارا انتظام کیا ہے وہ دلہا تو آیا ہی نہیں۔ اس نے آ کر کہا کہ قافلے والے سارے لوگ یہاں موجود ہیں نا، کوئی اندر سے غائب تو نہیں؟ تو لوگوں نے بتایا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے 12 سال کا، ہم نے اسے اونٹوں کی رکھوالی کے لیے وہاں رکھا ہے۔ تو وہ آیا، اس نے حضور کا ہاتھ تھام لیا۔ تو حضور کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ 12 سال۔ اس نے حضور کا ہاتھ تھام کر کہا، ھذا سید العالمین۔ اس نے کہا، قافلے والو سن لو، بے شک یہ تمام جہانوں کا سردار ہے۔
سبحان اللہ، بالکل حضور تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ ھذا رسول رب العالمین، یہ تمام جہانوں کا رسول ہے۔ بالکل بالکل۔ ورحمت للعالمین، اور سن لو اللہ اس کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، حضور بالکل تمام جہان والوں کے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دھوم مچی ہوئی تھی حضور کے آنے سے قبل، پیغمبر راہیں بتا رہے تھے، نشانیاں بتا رہے تھے، تو بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کا خاص خیال رکھنا ہے تم نے، کیونکہ یہ بچہ مستقبل میں اللہ کا آخری نبی بننے والا ہے۔ اور بحیرہ کی یہ بات بعد میں سچ بھی ثابت ہوئی۔ بالکل، حضور اپنی نوجوانی میں بھی ہمیشہ سچائی اور ایمانت داری کا مظاہرہ کیا کرتے، جس کی وجہ سے انہیں لوگ صادق اور امین کے لقب سے جاننے لگے۔ متین بھائی، یہ صادق اور امین کا کیا مطلب ہے؟ صادق کا مطلب ہمیشہ سچ بولنے والا، اور امین کا مطلب ہمیشہ ایمانت دار۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور امانت دار بنیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، اسی طرح ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو چلیں پھر متین بھائی سے اگلا سوال کرتے ہیں۔ حضور کا کاروباری معاملات میں حصہ لینا وہ بھی اس دور کا اہم پہلو تھا۔ جی بالکل، حضور نے بہت سے کاروباری سفر کیے اور ہر بار اپنی امانت داری اور انصاف پسندی کا مظاہرہ فرمایا۔ جی ہاں، حضرت خدیجہ آپ کی سچائی اور امانت داری سے اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے کہنے پر قبول فرمایا، اور پھر 25 سال کی عمر میں حضور کی اور حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی۔ متین بھائی، آپ یہ بتائیں کہ حضور نے فوراً کیوں ہاں فرما دی؟ ایسی کیا خوبی دیکھی تھی حضور نے حضرت خدیجہ میں کہ اس رشتے کا فوراً قبول فرمایا؟ علماء نے اس پر بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ حضور نے جو حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا اور اپنے چچا کے کہنے پر فوراً ہاں کی، حضور کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ خاتون کوئی عام مزاج کی خاتون نہیں ہے، بات کو سمجھنے میں اور فوراً اس کا رزلٹ دینے میں اور ذہانت اور فطانت میں بڑا مقام رکھتی ہیں، اور اللہ نے جو مجھے منصب عطا فرمانا ہے تو اس کے لیے جو میرا پارٹنر ہونا چاہیے وہ کوئی موٹی عقل کا نہ ہو، یعنی اس کو بات سمجھانے میں مجھے کئی دن نہ لگ جائیں۔ فرمایا کہ وہ میری طبیعت کو دیکھ کر سمجھ رہی ہو کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ جو آپ پیدائشی طور پر عقل کامل رکھتے تھے، سرکار نے حضرت خدیجہ کے بارے میں سن کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ عورتیں تو اور بھی ہیں، لیکن یہ خاتون میرے مقصد تکمیل کے لیے ہے جو خدا نے اسے ذہانت، دیانت اور سمجھ عطا فرمائی ہے۔ بات کو سن کر اس کے مقصد تک پہنچ جانا کہ مزاج الہی کیا چاہتا ہے، رائے کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ حضور نے اندازہ فرما لیا تھا سیدہ پاک کی عقل کو دیکھ کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جو نکاح فرمایا وہ محبت اور اعتماد کی بنیاد پہ تھا۔ سبحان اللہ، حضرت خدیجہ ہی وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو پہچانا اور ان پر ایمان لایا۔ حضور نے اپنی نوجوانی میں ہی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی، اس کی وجہ صرف ان کی ایمانت داری، سچائی اور عدل تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ حضور نے اپنے معاشرتی اور اخلاقی رویے سے لوگوں کو متاثر کیا، اور اسی وجہ سے انہیں ہر شخص قدر کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ جی متین بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ عمر بھائی۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوجوانی کے واقعات پر، اور یہ دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنی ایمانت داری، سچائی اور اخلاق سے لوگوں کے دل جیتے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آمین آمین۔ السلام السلام علیکم۔